قرآن مقدس کی کوئی صورت آیتوں کے اعتبار سے مختصر ہو سکتی ہے، لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے قرآن کی کوئی صورت مختصر نہیں ہے۔ جس کو ہم سورۃ العصر کہتے ہیں، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن نازل نہ بھی فرماتا، صرف یہ ایک ہی سورت نازل فرما دیتا اور لوگ اسی ایک سورت پر عمل کر لیتے تو لوگوں کی دنیا اور آخرت کے لیے سورت کامیابی کی ضمانت ہو جاتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں کو ظاہر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بالخصوص اس میں ہمیں وقت کی اہمیت بتائی، اس لیے کہ اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی، اور زمانے ہی کو وقت کہتے ہیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم یاد کی، زمانے ہی کو وقت کہتے ہیں، اور وقت ہی کا دوسرا نام زندگی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، اور یہ کائنات بہت بڑی کائنات ہے۔ کائنات اتنی وسیع ہے، کائنات اتنی عظیم ہے، کائنات اتنی بڑی ہے کہ لوگ دنگ ہے، کتنی بڑی ہے یہ کائنات۔ اسی کائنات کے اندر زمین ہے، اسی کائنات کے اندر آسمان ہے، اسی کائنات کے اندر چاند ہے، اسی کائنات کے اندر سورج ہے، اسی کائنات کے اندر شفق کا حسن ہے، اسی کائنات کے اندر افق کا جمال ہے، اسی کائنات کے اندر چڑیوں کی چہک ہے، اسی کائنات کے اندر مور کا رقص ہے، اسی کائنات کے اندر ہرنوں کا چوکڑی بھرنا ہے، اسی کائنات کے اندر گلوں کا حسن ہے، اسی کائنات کے اندر بلکھاتی ہوئی ندیاں ہیں، اسی کائنات کے اندر گرتے ہوئے آبشار ہے، اسی کائنات کے اندر حسین چہرے ہیں، اسی کائنات میں دوست ہیں، اسی کائنات میں دشمن ہیں، اسی کائنات میں محبت ہے، اسی کائنات میں نفرت ہے، اسی کائنات میں پھول ہے، اسی کائنات میں کانٹے ہیں، اسی کائنات میں عداوت ہے، اسی کائنات میں صداقت ہے، اسی کائنات میں کذب ہے، اسی کائنات میں حلال ہے، اسی کائنات میں حرام ہے۔ فرعون بھی اسی کائنات میں ہے، موسیٰ بھی اسی کائنات میں ہے، ابراہیم بھی اسی کائنات میں ہے، نمرود بھی اسی کائنات میں ہے، محمد الرسول اللہ بھی اسی کائنات میں ہے، ابو جہل بھی اسی کائنات میں ہے۔ کتنی وسیع ہے یہ کائنات، کتنی وسیع ہے یہ کائنات۔ کائنات کی وسعتوں کا عالم کیا ہے، لیکن اس کائنات کو چند ہاتھ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہر دور کے اندر چند ہاتھوں نے کائنات کو کنٹرول کیا، ہر زمانے میں چند ہاتھوں نے کائنات کو کنٹرول کیا، لیکن موجودہ دور کے اندر جو ہاتھ اس کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لوگوں کو سب پتا ہے، وہ چند ہاتھ ہیں، چند مخصوص ہاتھ ہے جس نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں تو کرفیو لگ جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو کرفیو ہٹ جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو مندی آ جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں تو تیزی آ جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں تو اللہ اکبر جو ہے غریبوں کو مزید غریب کر دیا جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو کسی غریب کو امیر بھی کر دیا جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو لاک ڈاؤن بھی لگ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو لاک ڈاؤن ہٹ بھی جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو بیماریاں شو ہو جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں تو بیماریاں ہٹ بھی جاتی ہے۔ قرض کے وہ کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں سامراجیت کہہ لیں، یا پھر اسلام دشمن طاقتیں کہہ لیں، یا پھر فرعونیت کے اندر ڈوبے ہوئے انسان کہہ لیں، وہ لوگ اس وقت جو ہے اللہ اکبر پوری کائنات کے اندر اگر کسی کو دیکھتے ہیں ٹارگٹ کی نظر سے، سامراجیت زدہ انسان، مادیت زدہ انسان، تو وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ پوری دنیا کی آبادی ایک تحقیق کے مطابق 6 ارب ہے، کم و بیش 6 ارب، یعنی 600 کروڑ، 6 ارب، اور اس 6 ارب میں 600 کروڑ میں 2 ارب کم و بیش مسلمان ہیں، یعنی 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ دنیا کی 1/3 آبادی، یعنی اگر دنیا کی آبادی کے 3 حصے کریں تو تنہا ایک حصہ مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، اور 2 حصے میں سب ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے مسلم امہ کی، کتنی عظیم تعداد ہے مسلم امہ کی، لیکن اس مسلم امہ جو پوری کائنات کے اندر 250 کروڑ کی تعداد میں ہے، تو جن کے ہاتھ میں کائنات کی بام ہے، اقتدار، جن کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کائنات کی گویا کے نبضیں ہیں، جنہوں نے اس دنیا کو اور دنیا کے نظام کو، معیشت کو، معاش کو، اخلاق کو، کردار کو، تہذیب کو، تمدن کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلم امہ کو
اس طریقے سے الجھا دیا جائے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے، وہ اپنے ٹائم کا احساس نہ کر سکے، وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے، اور وقت کو ضائع کرنے کے لیے نت نئے گناہ ان کے درمیان عام کیا جائے، کیونکہ وقت وہ نعمت ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے کائنات اس کی قدر کرتی ہے، جو وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ عروج کی منزلوں کی طرف جاتا ہے، وہ کامیابیوں کی شاہراہ کی طرف جاتا ہے، جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ اپنے وقت کا تاجدار بنتا ہے، وہ اپنے وقت کا کامیاب بنتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام، کامیابی کے پہلے زینے کا نام وقت کی قدر کرنا ہے۔ جو وقت کی قدر کرنا سیکھ جاتا ہے وہ کامیابی کے پہلے زینے پہ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے گا، جس دن مسلمان اپنے وقت کو صحیح طور پر برتے گا، اس دن یہ قوم سب سے زیادہ کامیاب و کامران ہوگی۔ اس لیے ہمیں ایسے گناہوں میں الجھایا جاتا ہے تاکہ ہم وقت کی قدر نہ کریں، وقت سے دور بھاگے، گویا کہ وقت کو ضائع کر دیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ اکبر، وہ قوم جس کے یہاں وقت کی اتنی اہمیت تھی آج وہ وقت کو ضائع کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، سب سے زیادہ ٹائم پاس کرنے والی کوئی قوم آپ کو ملے گی تو وہ قوم مسلم ملے گی۔ پارکوں میں کس کی تعداد زیادہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ گناہوں کے اڈوں پر کس کی تعداد زیادہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ شراب کے اڈوں پر کون زیادہ نظر آتا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ لطیفہ گوئی کی محفل کہاں سج رہی ہے؟ مسلمانوں کے یہاں سج رہی ہے۔ مشاعرے فحش مشاعرے جو ہے اللہ اکبر، جس سے نفسانی خواہشات کا جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے اور ابھاری جاتی ہے ایسی گندی غزلیں اور ایسے گندے مشاعرے اگر کہیں سجائے جا رہے ہیں، مجروں کی محفل ہو رہی ہے اور کس طرح کہیں پر ہو رہا ہے تو معاذ اللہ گویا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، غرض کہ وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں وقت کی کتنی اہمیت ہے، ہم بے وقت عبادت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم بے وقت عبادت نہیں کرتے۔ نماز کو دیکھ لیں تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ یعنی اللہ اکبر، اگر کوئی عشاء کے وقت میں فجر پڑھنا چاہے تو وہ نفل تو ہو جائے گی لیکن فجر کی نماز نہیں ہو سکتی۔ فجر کے لیے فجر کا وقت آنا ضروری ہے، عشاء کے لیے عشاء کا وقت آنا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے، یہ وقت کی پابندی کا کیوں کہا گیا؟ وقت کا لحاظ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے تاکہ مسلمان وقت کا پابند ہو جائے۔ آپ اسی طرح دیکھیں، نماز کے لیے وقت کی پابندی ضروری، رمضان شریف کے روزے کے لیے وقت کی پابندی ضروری۔ چاند دکھے گا، رمضان شریف شروع ہوگا تبھی روزہ رکھ سکتے، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے، اور چاند دکھے گا تو روزے ختم ہو گئے، اس کے بعد نہیں رکھ سکتے۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے بعد صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا، غروب آفتاب پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، روزے میں ٹائم کی پابندی۔ اسی طرح سال پورا ہو جائے تو زکات دو، زکات میں ٹائم کی پابندی، دیر کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج میں ٹائم کی پابندی، ٹائم کی بھی پابندی اور مقام کی بھی پابندی۔ یعنی 9 ذی الحجہ کو اگر آپ عرفات میں پہنچیں گے تبھی حج ہوگا، 8 کو پہنچے تو بھی حج نہیں ہوگا، 10 کو پہنچو گے تو بھی حج نہیں ہوگا۔ قربانی 3 ہی دن ہوگی، حالانکہ قربانی اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ خون بہانے سے زیادہ ان دنوں اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے، لیکن کوئی 4 دن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی 2 دن پہ روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا، 3 ہی دن قربانی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ وقت کا پابند بنایا جا رہا ہے، وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جس قوم کا حال یہ ہو جہاں نماز بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، روزے بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، زکات بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، حج بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، ساری چیزیں پابندی کے ساتھ ہے، آج وہی قوم اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، وقت تو اس دریا کی لہروں کا نام ہے، جیسے دریا کی لہر ایک مرتبہ گزر جاتی ہے تو دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آتی، اسی طریقے سے زندگی کا 1 سیکنڈ، صرف 1 سیکنڈ، زندگی کا 1 سیکنڈ چلا گیا،
پھر پوری دنیا کی دولت خرچ کر دو، وہ 1 سیکنڈ پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ سب سے قیمتی وقت ہے وقت، سب سے قیمتی وقت ہے، قیمتی سرمایہ وقت۔ علم سے بڑا سرمایہ وقت، دولت سے بڑا سرمایہ وقت۔ کیوں؟ دولت کھو گئی، محنت کر کے پھر کما لیں گے، لیکن وقت چلا گیا، نہیں کمایا جا سکتا۔ وقت تو برف کی اس سل کی طرح ہے، برف کی اس لادی کی طرح ہے جو سورج کے نیچے پڑی ہوئی ہے، جو مسلسل پگھل رہی ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے، وقت جا رہا ہے، بچپنا گیا تو پھر لوٹ کے نہیں آئے گا، جوانی گئی تو پھر لوٹ کر نہیں آئے گا، اور جب زندگی ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا، اس کی قدر کریں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صوفیہ کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر میں نے 2 جملے بڑے عظیم سیکھے، اور 2 جملوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا صوفیہ کے۔ وہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ اگر وقت ایسی 2 دھاری تلوار کا نام ہے، صوفیہ فرماتے ہیں وقت ایسی 2 دھاری تلوار کا نام ہے کہ تم نے اگر اس کو نہ کاٹا، نہ استعمال کیا صحیح طور پر، تو یہ تم کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھو، اور اسلام دشمن طاقتیں مسلم امہ کو فیشن کے نام پر، گیمز کے نام پر، گانوں کے نام پر، سیریلوں کے نام پہ، فلموں کے نام پہ وقت ضائع کرنا، وقت برباد کرنا سکھا رہی ہے۔ اور ہم وقت برباد کر رہے ہیں پاگلوں کی طرح۔ 3 گھنٹے فلم میں بیٹھے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم نے کیا گنوا دیا۔ 3 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ 3 گھنٹے ایک فلم کی نظر ہم 3 گھنٹے کر دیتے ہیں۔ کوئی سیریل دیکھنے بیٹھے 1 گھنٹہ اس کی نظر کر دیتے ہیں، کوئی دنیاوی میگزین پڑھنے بیٹھے اس کی نظر وقت ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنی زندگی کا 1 لمحہ ضائع کیا ہوگا، صرف 1 لمحہ، اس کو ہم سیکنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، 1 لمحہ، جس نے اپنی زندگی کا 1 لمحہ ضائع کیا ہوگا، جنت میں بھی وہ حسرت سے ہاتھ مل رہا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کا 1 لمحہ کیوں ضائع کر دیا۔ اگر اس 1 لمحے میں بھی میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو جنت کی اس منزل میں نہیں رہتا، اس سے اعلیٰ منزل میں رہتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، تھوڑا سا تجزیہ کریں، ہم نے واٹس ایپ کو کتنا ٹائم دیا اور اللہ کی کتاب کو کتنا ٹائم دیا؟ ہم نے یوٹیوب کو کتنا وقت دیا؟ تجارت کو کتنا وقت دیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائے، تجارت نہ کریں، تجارت کریں، اس میں وقت لگائیں، کیونکہ وہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے، تضییع اوقات نہیں ہے۔ میں نے تو بہت سارے مذہبی کہلانے والے لوگوں کو بھی گیم کھیلتے دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو روزے کی حالت میں بھی گیم کھیلتے دیکھا ہے، اور لوگ اس میں کہتے ہیں کہ مولانا یہ تو گیم ہے، اس میں کوئی تصویر گندی نہیں ہے، اس میں کوئی ننگی تصویر نہیں، اس میں کوئی عورت کی تصویر نہیں، تو گیم ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ وقت کو ضائع کرنا یہ خود ناجائز ہے۔ صوفیہ وقت کو بچانے کی بات